تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سیاحت کی روایت۔ عزیز طلبہ، ہمارے ملک بھارت میں سیاحت کی روایت قدیم زمانے سے موجود ہے۔ مثلاً مذہبی مقامات کی سیر، میلوں کی سیر، حصول علم کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر، تجارتی سفر وغیرہ کے ضمن میں لوگ سیاحت پر نکلتے تھے۔ مختصراً یہ کہ انسان کو قدیم زمانے سے ہی سفر کرنا پسند ہے۔ آئیے سیاحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں۔ سیاحت کسی خاص مقصد کے تحت کسی دور دراز کے مقام کی سیر کے لیے اختیار کیے گئے سفر کو سیاحت کہتے ہیں۔ 19ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں تھامس کک نے 1600 لوگوں پر مشتمل جماعت کی لیسٹر سے لافبرو تک ریلوے سیر کا اہتمام کیا۔ کک نے پورے یورپ میں عالیشان دائروی سیر کا کامیاب طریقے سے انعقاد کیا۔ دائروی سیر یعنی کسی ایک مقام سے سفر کی شروعات کرنا اور گھوم کر دوبارہ اسی مقام پر پہنچنے کو دائروی سیر کہتے ہیں۔ کک نے ہی سیاحت کی ٹکٹیں بیچنے کی ایجنسی کا کاروبار شروع کیا۔ یہیں سے جدید سیاحت کے دور کا آغاز ہوا۔ سیاحت کی قسمیں۔ عزیز طلبہ، سیاحت کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد اب ہم سیاحت کی قسموں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ جدید دور میں سیاحت آزادانہ طور پر مقامی، بین ریاستی، قومی اور بین الاقوامی پیشہ بن چکا ہے۔ سیاحت کی ترغیبات میں ملکی اور غیر ملکی قدیم عمارتیں، تاریخی شہرت یافتہ اور قدرتی نظاروں سے مالا مال مقامات، قدیم فنکارانہ مصنوعات کے مراکز، مذہبی مقامات، صنعتی اور دیگر منصوبوں کا جائزہ لینا وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، اس بات سے آپ واقف ہوں گے کہ قدرتی اور مصنوعی چیزوں کی دلکشی اور عظمت کا از خود مشاہدہ کرنے کی خواہش دنیا بھر کے سیاحوں کو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے برفانی چوٹیاں، سمندری ساحل، گھنے جنگلات جیسے مخدوش علاقے سیاحت میں شامل ہوئے۔ ان پر سمعی و بصری تشہیری ذرائع ابلاغ یعنی جسے سن سکتے ہیں اور ساتھ میں دیکھ بھی سکتے ہیں کی مدد سے پروگرام تیار ہونے لگے۔ سیاحت کی قسموں میں عموماً مقامی، بین ریاستی، بین الاقوامی، مذہبی، تاریخی، طبی، سائنسی، زرعی، اتفاقی، کھیل وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم سیاحت کی قسموں کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ عزیز طلبہ، مورخوں نے سیاحت کی مندرجہ ذیل قسموں میں درجہ بندی کی ہے، جو اس طرح ہیں: مقامی اور بین ریاستی سیاحت، بین الاقوامی سیاحت، تاریخی سیاحت، جغرافیائی سیاحت، طبی سیاحت، زرعی سیاحت، کھیل سیاحت اور اتفاقی سیاحت۔ آئیے اب ہم سیاحت کی ان اقسام کا جائزہ لیں گے۔ مقامی اور بین ریاستی سیاحت۔ یہ سفر بہت آسان ہوتا ہے۔ ملکی سطح پر ہونے کی وجہ سے زبان، رواج، دستاویزی خانہ پوری وغیرہ کی زیادہ دشواری نہیں ہوتی۔ خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنی سہولت سے اس کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی سیاحت۔ مقامی اور بین ریاستی سیاحت کی معلومات حاصل کرنے کے بعد اب ہم بین الاقوامی سیاحت یعنی ملک کے باہر کی سیاحت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ آبی جہاز، ہوائی جہاز اور ریلوے کی وجہ سے بین الاقوامی سیاحت پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی ہے۔
آبی جہازوں کے ذریعے سمندری ساحلوں پر واقع ممالک جوڑ دیے گئے ہیں۔ ریلوے کی پٹریوں نے تمام یورپ کو جوڑ دیا ہے۔ ہوائی جہاز کی وجہ سے دنیا قریب ترین ہو گئی ہے۔ معاشی وسعت کے بعد بھارت سے غیر ممالک جانے والوں کی اور غیر ممالک سے بھارت آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم، تفریح، مقامات کی سیر، پیشہ ورانہ کام جیسے میٹنگیں، کانفرنسیں وغیرہ، خاص طور پر فلم سازی جیسے کاموں کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحت کا تناسب بڑھ گیا ہے۔ تاریخی سیاحت، مقامی سیاحت اور بین الاقوامی سیاحت کے بعد سیاحت کی تیسری قسم تاریخی سیاحت ہے۔ تاریخی سیاحت عالمی سیاحت کی ایک اہم قسم ہے۔ تاریخ کے متعلق لوگوں کے تجسس کو دیکھتے ہوئے تاریخی سیاحتی سیر کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مہاراشٹر میں چھترپتی شیواجی مہاراج سے متعلق قلعوں کے محقق گوپال نیل کنٹھ دانڈیکر قلعوں کی سیاحت کا انعقاد کرتے تھے۔ بھارتی سطح پر راجستھانی قلعے، مہاتما گاندھی اور آچاریہ ونوبا بھاوے سے متعلق آشرم، 1857 عیسوی کی جنگ آزادی سے متعلق مقامات وغیرہ جیسے تاریخی مقامات کی سیر کی منصوبہ بندی بھی کی جاتی ہے۔ جغرافیائی سیاحت، مقامی، بین الاقوامی اور تاریخی سیاحت کے علاوہ جغرافیائی سیاحت بھی سیاحت کی ایک اہم قسم ہے۔ جغرافیائی سیاحت میں مختلف جغرافیائی خصوصیات کے لیے سیاحت کی جاتی ہے، جن میں بطور خاص مامن یعنی جنگلات، ویلی آف فلاورز یعنی پھولوں کی وادی جو اتراکھنڈ میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ سمندری ساحل، جغرافیائی خصوصیات رکھنے والے مقامات مثلاً لونار جھیل، نگھوج میں رانجن کھڑگے وغیرہ کا شمار جغرافیائی سیاحت میں ہوتا ہے۔ اس میں بہت سے مقامات پر قدرتی مناظر کا مشاہدہ کرنے کی خواہش اور تجسس کے ساتھ بہت سارے سیاح ان مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ طبی سیاحت، مقامی، بین الاقوامی، تاریخی اور جغرافیائی سیاحت کے علاوہ طبی سیاحت بھی سیاحت کی ایک اہم قسم ہے۔ طبی سیاحت یعنی علاج کی غرض سے کسی ایک مقام سے دوسرے مقام کا سفر کرنا ہوتا ہے۔ مغربی لوگوں کی رائے میں بھارت میں طبی خدمات اور سہولیات معیاری ہیں، جس کی وجہ سے غیر ملکی لوگ بھارت آنے لگے ہیں۔ بھارت میں وافر مقدار میں شمسی روشنی میسر ہوتی ہے، جس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ بھارت آتے ہیں۔ یوگا کی تعلیم اور آیورویدک معالجے کے لیے بھی غیر ملکی سیاح بھارت آتے ہیں۔ زرعی سیاحت، مقامی، بین الاقوامی، تاریخی، جغرافیائی اور طبی سیاحت کے علاوہ زرعی سیاحت بھی سیاحت کی ایک اہم قسم ہے۔ شہروں میں پلے بڑھے اور زراعت سے ناواقف لوگوں کے لیے سیاحت کی قسم زرعی سیاحت دور حاضر میں بہت تیزی سے ارتقاء پذیر ہے۔ حالیہ زمانے میں کاشتکار دور دراز واقع زرعی تحقیقی مراکز، زرعی یونیورسٹی، زراعت کے شعبے میں نئے تجربات کی روشنی میں نئی تکنیک پر عمل درآمد کرنے والے اسرائیل جیسے ممالک وغیرہ